حضرت علی سے ایک شخص نے پوچھا، اے پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میری دعا قبول نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، جب بھی دعا کرو تو 3 کام ضرور کرو۔ غائب کے لیے دعا مانگو، غائب کے لیے دعا مانگو گے تو آپ کی بھی دعا ضرور قبول ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہوتی ہے۔ دوسری بات فرمائی، جب بھی دعا مانگو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد کو بھی یاد رکھو۔ دعا کے اول اور آخر میں درود شریف پڑھا کرو۔ جس دعا کے آخر میں درود شریف پڑھا جائے گا وہ دعا بھی قبول ہوگی۔ تیسرا، اپنی دعا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور یاد رکھا کرو۔ جب بھی دعا کریں تو ان کے لیے بھی دعا مانگا کریں، اس سے رب کو پیار آتا ہے، وہ دعا قبول کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کے اوقات بھی بتائے گئے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے چند اوقات یہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہجد کے اوقات میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ تہجد کا وقت رات کا آخری وقت ہے۔ اس وقت لوگوں کا بے غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ گہری نیند میں مست ہوتے ہیں، کچھ اس وقت سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور آنکھیں نیند میں ہوتی ہیں۔ اس وقت جب کوئی بندہ میٹھی نیند قربان کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور دعا مانگتا ہے، رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے اور فریاد کرتا ہے، تو احادیث کے مطابق اس کا رب اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے اور بندے کی جائز خواہشات کو ضرور پورا کرتا ہے۔ تہجد کی نماز لاڈلی نماز ہے، اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوگی۔ دوسرا وقت سجدے کا ہے، سجدے کی حالت میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مشکل کام کسی کے آگے جھکنا ہوتا ہے۔ خوددار اور عزت دار لوگ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، وہ پیشانی کو جھکانا ذلت سمجھتے ہیں، وہ جان دے دیتے ہیں مگر کسی کے سامنے جھکتے نہیں۔ جس پل میں انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس پل میں وہ اپنے رب کے سب سے بلند اور محترم اس پل میں وہ اپنے جسم کے سب سے بلند اور محترم عضو یعنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر زمین سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا، یہ عاجزی اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کی اس حالت میں مانگی ہوئی ہر دعا پوری کر دیتا ہے۔ جھکنا اللہ کو پسند ہے، جو جھک گیا وہ مراد پا گیا۔ تیسرا وقت اذان کا ہے، اذان کے دوران مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان سے مراد وہ پکار اور بلاوا ہے جو اللہ کی جانب سے اس کے حکم سے انسانوں کو نماز کے لیے دیا جاتا ہے۔ اذان نام ہی کامیابی کا ہے۔ اذان پکارتی ہے، آئیے کامیابی کی طرف۔ جب انسان اللہ کے اس بلاوے پر لبیک کہتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے تو اس وقت خدا نہ صرف انسان کی دعا سنتا ہے بلکہ اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ چوتھا اور بہترین وقت فرض نماز کے بعد کا ہے۔ فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ہم نے فرض کی ادائیگی کی اور بھاگ نکلے، نہ اللہ کو یاد کیا اور نہ کچھ مانگا، جلدی سے آئے اور جلدی سے نکل گئے۔ یہ اہتمام کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ پانچواں وقت بارش کے بعد کا ہے۔ بارش کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بارش اللہ پاک کی رحمت ہے۔ بارش پیاسی زمین کو سیراب کرتی ہے۔ بارش مردہ زمین میں روح ڈال دیتی ہے اور بند چشمے جاری کر دیتی ہے۔
اللہ کی ہر مخلوق کے لیے خوشی اور راحت کا سبب بن کر برستی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ چھٹا وقت سفر کا ہے۔ سفر کے موقع پر کی گئی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ مسافر اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے مہمان کی دعا کو رد نہیں فرمایا۔ آج کے دور میں ہم مسافروں سے تنگ آ جاتے ہیں، انہیں پوچھتے نہیں ہیں جب ہماری یہ حالت ہوگی تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی۔ ساتواں وقت افطار کا وقت ہوتا ہے۔ افطار کے وقت مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ روزہ واحد عمل ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی جزا میں خود دوں گا۔ انسان سارا دن بھوکا رہتا ہے، حلال چیز کو بھی نہیں کھاتا۔ جب افطار کے وقت رب سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزہ دار کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے۔